تو عزیزو، یہ ہلال ماہ رمضان یہ مجتہد کے فتوے سے ثابت نہیں ہوتا، یہ رؤیت سے ثابت ہوتا ہے، دیکھنے سے چاند نظر آیا، چاند نظر آیا تو افطار روزہ رکھ لو، چاند نظر آیا تو افطار کر لو، یعنی عید مناؤ۔ ملاحظہ فرمائے، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں۔ وسائل الشیعہ الی تفصیل مسائل الشریعہ، تعریف ہے شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کی، جزء 10، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، بیروت لبنان، کتاب الصوم، باب علامت شہر رمضان، شہر رمضان، ماہ رمضان۔ روایت حدیث میں ہے کہ رمضان نہ کہا کرو، رمضان اللہ تعالیٰ کے اسامی مبارکہ میں سے ہے، ہمیشہ کہو ماہ مبارک رمضان، ماہ رمضان، شہر رمضان۔ شہر بولتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ بڑے عالم کو بولتے ہیں۔ ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اس امت میں علماء کی تعداد 12 عالم ہیں۔ شہر ایک معنی یہ ہے، ایک معنی شہر کے کیا ہیں؟ مہینے کے، مہینے کے، سمجھ میں آئی؟ اچھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، انہ سئل عن الاہلہ، ان سے پوچھا گیا کہ اہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، سورہ مبارکہ یہ بقرہ میں آیت ہے، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہلال کے متعلق۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ، اہلہ کون؟ مہینے جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، قمری مہینے، اس کے متعلق پوچھا گیا۔ فقال ہی اہلۃ الشہور، یہ مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں، مہینوں کے جو ہلال ہوتے ہیں نا، ہلال آپ کو پتہ ہے جو پہلی رات کی چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں ہلال بولتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَافْطُرْ، جب آپ نے ہلال دیکھا، شعبان کا مہینہ ہے، ہلال نظر آ گیا، کل روزہ۔ ہلال نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ ہلال اگر کبھی کہیں نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اور اگر آپ نے خود نہیں دیکھا تو شائع ہو گیا شہر میں کہ سب نے دیکھ لیا ہے بھائی، یا کچھ ایسے لوگوں نے دیکھا ہے جو آپ کے نزدیک وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کے شہر میں بادل ہے، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ غیم ہے، جو کلاؤڈز ہوتے ہیں آسمان میں اردو میں لفظ بھول گئے، بادل ہی بولتے ہیں نا، بادل، ہاں بادل ہی بولتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں بادل ہیں یا کوئی ایسا طوفان آیا، مثلا مٹی کا، خاک کا طوفان آیا ہے، اتنا گرد ہے، غبار ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آتا، تو اگر دوسرے شہر والوں نے دیکھا ہے تو ان کی بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ عمل کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ اگر دوسرے شہروں سے کوئی خبر نہیں آیا تو آپ شعبان کو پورا کر لیں، شعبان 30 دن، پھر 30 دن شعبان کا جب کامل ہو گیا تو پھر رمضان ہے۔ بعد میں پتہ چلا، دوسرے شہر سے خبر آیا ایک ہفتے کے بعد کہ آپ نے جس دن کہ آپ نے سمجھا تھا کہ شعبان کے 30 دن ہیں، وہ اس دن پہلا رمضان تھا، تو اس وقت آپ کو پھر اس کا قضا کرنا ہوگا۔ یہ سب اذا رأیتم الہلال فصوموا، اگر جب حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے ہلال ماہ رمضان کو دیکھا تو روزہ رکھ لو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب آپ نے ہلال دیکھا ماہ شوال کی تو کیا کریں؟ اس وقت افطار کر لیں، عید منائیں۔ وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلَا بِالتَّظَنِّ، یہ رائے سے نہیں ہوتا ہے۔ رائے کیا ہوتا ہے؟ رائے ہوتا ہے حساب کتاب سے، کہ میں حساب کتاب کروں، یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا۔ نظر آیا سامنے تو ٹھیک، نظر نہیں آیا تو نہیں۔ تظنی بولتے ہیں گمان سے، کہ گمان یہی ہے کہ آج رمضان ہے، نہیں، گمان سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ تم شعبان کے آخری دن کو روزہ رکھو، جس دن یوم الشک ہے، اس کو نہ کہ یہ کہ آج رمضان ہے، یوم الشک کی نیت سے، یوم الشک کی نیت سے، کہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ رمضان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ شعبان کا آخری دن ہو، اگر شعبان کا آخری دن ہے تو مستحب ہے روزہ رکھنا، اور اگر پہلا رمضان ہے تو رمضان میں بعد میں ثابت ہو جائے گا، تو رمضان میں گنتی ہوگی نا، تو اس حساب سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ میں سب کہہ رہا ہوں، یہ سب روایات میں موجود ہیں، اور اگر روایت آپ پڑھتے جائیں یہ سب آتا جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ بے وقوفی جو شیعوں میں پھیل گئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے حدیث تھی، یہ بے وقوفی ہے، نہیں سمجھ سکتے، آپ مجتہدین کے فتوے نہیں سمجھ سکتے،
کیونکہ وہ مشکل زبان میں بات کرتے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی زبان آسان ہوتی ہے، وہ انہوں نے عوام کی سطح پہ بات کی. اور اگر کوئی حدیث مشکل بھی ہو نا تو مجتہدین کو بھی سمجھ نہیں آتا. اگر ان کو سمجھ آتی ہے آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر عالم کا کام یہی ہے. عالم کس لیے ہوتا، کس لیے راوی حدیث ہوتا، کس لیے کہ وہ احادیث بیان کریں، مشکل الفاظ کی توضیح بیان کریں، کنایہ ہے، اشارہ ہے، تقیہ ہے، وہ بیان کرے. عالم کا کام یہی ہے. علماء نے تو یہ سب چھوڑ دیا ہے. علماء کو حدیث سے کیا کام، علماء کو کلام اہل بیت علیہ السلام سے واسطہ کیا. پہلا تو ان کا جھگڑا ہے امریکہ سے، اسرائیل سے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے وہ سیاست کی دنیا میں اس سے آگے بات بڑی تو ان کو کام کیا ہے، سیستانی، شیرازی، تہرانی، مختلف شہروں کے جو ان کے نام ہوتے ہیں انہی کے نام سے ان کے مجتہدین بنائے ہوئے ہیں اور انہی کے فتوے لوگوں کو سناتے جاؤ. بے وقوفو بے وقوفو بے وقوفو. یہ ان کے کلام میں کوئی حجیت نہیں ہے میرے عزیزوں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. بلکہ ابھی میں آپ کو اجتہاد کے متعلق جب بتاؤں گا نا کہ ان کے کلام پہ عمل کرنا باطل ہوتا ہے. نہ صرف ان کے کلام یعنی حجت نہیں ہے، ان کے کلام قبول کرنا، عمل کرنا ان کے کلام صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ یہ لوگ جن اصول پہ چلتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استنباط کرتے ہیں، ان میں سے بہت رائے پہ اور تزنی پہ، رائے پہ نہ کہ نص پہ، رائے پہ، ان کے اپنے حساب کتاب پہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو اتنے اس کے نمونے دکھاؤں کہ یہ لوگ کیسے جو چیزیں نہ اللہ نے فرمایا کہ واجب ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے اپنے آپ سے اس کو واجب کر دیا. ان کے مشہورات میں ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. آپ جو شاک ہو جائیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کو دچکا لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے جس قوم نے، ہمارے حوزات نے، مراد سے کیا مراد، جس قوم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے واسطہ چھوڑ دیا اور جماعت عمریہ کے علماء کی اتباع کرنے لگے کہ ان کے ہاں اجتہاد ہے، ہمارے پاس کیوں نہ ہو، ان کے پاس اظہار رائے ہے، ہمارے پاس کیوں نہ ہو. تو کیا تعجب کہ وہ ہونا بھی یہی چاہیے، 100% ہی ہونا چاہیے کہ جس شخص نے، جس لوگوں نے، جس انسٹیٹیوشن نے راستہ اہل بیت علیہ السلام کا چھوڑ دیا، وہ جہالت پہ ہوں، ضلالت پہ ہوں، چاہے ان کو خود پتہ بھی ہو یا پتہ نہ ہو. اچھا، اگلا حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے عزیزوں. حضرت امام صادق قرآن ناطق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت انہ صم لرؤیت الہلال وافطر لرؤیتہ. رؤیت ہلال جب ہوئی تو روزہ رکھو، اور جب رؤیت ماہ شوال ہوئی تو روزہ توڑ دو. فإن شهد عندك شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فأقضه. اور اگر تمہیں ہلال تم کو نظر نہیں آیا، تم ایسے جگہ پہ تھے، تم نے دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آیا، اکیلے تھے، محلے میں شائع بھی نہیں ہوا، یعنی شیوع کہتے ہیں خبر شائع ہو جائے، وہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بعد میں 2 آدمی ایسے آئے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرضی ہیں آپ کے نزدیک، مرضی یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اس وقت پھر آپ کو قضا کرنا ہوگا کہ ایک دن آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن ناطق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ماہ مبارک رمضان کے ہلال کے متعلق پوچھا کہ ہم نے کہا کہ 29 ہوتا ہے شوال کا، 29، جب 29 کی عصر کو، 29 کے مغرب کے وقت ہم ہلال دیکھنے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بادل ہوتا ہے، آسمان پر بادل ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن شهد أهل بلد آخر فأقضه. تو فرمایا کہ اگر دوسرے شہر والے، اس دن تو آپ کو پتہ نہیں، اس زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا نا، بصرہ میں تھے آپ، کوفہ میں لوگوں نے دیکھ لیا، بصرہ میں آپ کو نظر نہیں آیا تو ٹیلی فون تو نہیں ہوتا تھا، 1-2 دن ہوتا تھا خبر پہنچنے میں، یا 1 ہفتہ گزر گیا، خبر آیا کہ کوفہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا، آپ لوگوں نے جمعرات کو آپ کے ہاں بادل تھی، تاریکی تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا آپ کو. تو اگر ایسا ہوا کہ دوسرے بلد نے، دوسرے شہر نے دیکھ لیا ہے تو اس کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب اس زمانے میں میرے عزیزوں دیکھیں، اس زمانے میں جن شہروں سے خبر آتی تھی تو ان میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ افق مشترک ہوتا تھا. مثلا کوفے میں دیکھا
تو بصرے میں بھی نظر آ جاتا ہے، یعنی افق مشترک ہے، اگر مانع نہ ہو تو دونوں میں عام طور پہ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں کہ مثلا خبر آ جائے کہاں سے؟ امریکہ سے۔ امریکہ کو اور شرق اوسط کا دن رات ہی مختلف ہے، دن رات ہی مختلف ہے۔ اس صورت میں میرے عزیزو اگر شرق اوسط میں کوئی دیکھ لے تو کیا امریکہ میں ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ احادیث جو ہے نا، یہ احادیث کا اطلاق ان سے یعنی اس زمانے میں کیونکہ یہ طرح نہیں تھا، یہ ایسے مسائل اس زمانے میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے مخاطبین کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اطلاق کو، یعنی اطلاق سے کیا مراد کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں، وہ شہر چاہے امریکہ ہو، چاہے ہند ہو، چاہے چائنا ہو، وہاں پہ نظر آ جائے۔ تو اس اطلاق کو یہاں پہ اطلاق نہیں ہے اس طرح کا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی دور سے خبر نہیں آتی تھی، وہ ساتھ والوں سے مثلا خبر آتی تھی جن کا افق مشترک ہوتا ہے، جن کا افق رات دن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ نظر آ جائے تو ممکن ہے کہ دوسری جگہ پہ نظر آنا ممکن ہی نہ ہو۔ تو اس صورت میں اس روایت کا اس مسئلے پر لاگو ہونا اس کے مسئلے کا، یعنی جن کا مسافت زیادہ ہے، فرق ہے، اس روایت کا اس کو پہ اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشعار ہے، اسی کی طرف خبر دیتا ہے کہ اگر بادل کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آئے، بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ مثلا وہ امریکہ میں نظر آنا ناممکن ہے یا ساؤتھ افریقہ میں نظر آنا ناممکن ہے، لیکن پاکستان میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح خبر پہنچ جانے سے اس کا ثابت ہونا یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ مثلا زیادہ انسان احتیاط کرنا چاہے تو شبہات میں ہوتا ہے، تو حدیث میں یہی آیا کہ کسی مسئلے میں شبہ ہو آپ کو، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا کہ مسئلہ شبہ میں ہوتا تھا، یعنی کسی کو حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب ان کے زمانے میں شیعوں کو ہمیشہ یہ رسائی نہیں تھا کہ امام علیہ السلام سے مسئلہ پوچھیں، کہ بس بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ان مسائل میں جو اگر شبہ ہو تو ان مسائل میں احتیاط کرو، احتیاط یہ ہوتا ہے کہ اگر یوم آخر شعبان ہے اور رمضان کی ابتدا میں شک ہے تو اس صورت میں آپ اس کو یوم شک کی لحاظ سے روزہ رکھیں، اور اگر یوم آخر رمضان ہے اور اول شعبان میں شک ہے تو اس صورت میں آپ سفر کر رہے ہیں، شہر سے تھوڑی دیر باہر جائیں اور واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو احتیاط کرنا چاہے احتیاط کر لے، بہتر ہے۔